علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان السعید الطیب طہور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی غیر موجودگی میں، یعنی پانی اگر کسی وجہ سے نہ مل پائے تو تیمم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے، یعنی اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، نہیں تو وضو۔ گویا وضو کا قائم مقام تیمم ہے، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے مختلف درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کیا تھا کہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی اگر نکل جائے، پیشاب ہو یا اور کوئی بھی دوسری چیز نکلے، ہوا خارج ہو جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ مثلا شوہر و بیوی اپنی ضرورت کو پوری کریں، یا آدمی کو احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر آدمی گہری نیند سے سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر آدمی کا ہاتھ اس کے شرمگاہ سے ٹچ کر جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو وضو ٹوٹتا ہے، سمجھ لیجئے کہ تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹے گا، تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے، آدمی لگاتار تیمم کر رہا ہے، اب تیمم ختم کب ہوگا؟ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو نہیں تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اگر ایک آدمی ہے اور لگاتار تیمم کر رہا ہے، اگر اس کو ایک لمبے عرصے تک پانی نہ ملے تو لمبے عرصے تک وہ تیمم سے ہی کام چلائے گا، چاہے وضو کے لیے ہو چاہے غسل کے لیے ہو۔ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الجنوب یتیمم، حدیث نمبر 333، یعنی 333 نمبر کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی ہے، پاک مٹی پاک کرنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ پاک مٹی سے تیمم کرنے سے پاکی مل جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگرچہ تجھے 10 سال تک پانی نہ ملے تو بھی تم پاک مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے آدمی کو اور آدمی کو تیمم کرنا پڑے تو 10 سالوں تک وہ تیمم وضو کے لیے بھی کرے گا اور غسل کے لیے بھی کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، لیکن جب تم کو پانی مل جائے تو فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، تو پھر اپنے جسم پر اس کو مل لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جسم پر ملو، کیونکہ یہی خیر و بھلائی والی چیز ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز پڑھ ہی رہا ہے، اور اس صورت میں اگر اس کو پانی مل جاتا ہے تو اگر اس نے تیمم کیا ہے وضو کے لیے تو اس کو اپنی نماز کو توڑ کر کے وضو کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے تیمم کیا ہے غسل کے قائم مقام، یعنی اس کو جنابت ہو گیا تھا، وہ ناپاک ہو گیا تھا، ابھی پانی نہیں ملا، اس نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا، کیونکہ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے ہے۔ تو اگر اس نے غسل کے قائم مقام تیمم کیا تھا اور وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اور اسی درمیان میں اگر اس کو پانی مل جائے تو اس نے اپنے نماز کو چھوڑنا ہے اور پہلے غسل کرنا ہے، پھر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر اس نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا تو پھر وہ ایک خاص استھتی ہے، اور اس کے لیے دلیل موجود ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 338۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی سفر پہ نکلے تھے، دونوں کو پانی نہیں ملا،
دونوں نے مٹی سے تیمم کر لیا اور ابھی نماز کا تیمم کرنے کے بعد دونوں نے نماز بھی پڑھ لیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی ملا، تو ایک آدمی نے تیمم کو توڑا نہیں، وضو نہیں کیا، چونکہ نماز پڑھ چکا تھا، اس نے وضو نہیں کیا اور نماز بھی نہیں دہرایا، لیکن دوسرے آدمی نے وضو بھی کیا اور نماز بھی دہرایا، تو جس آدمی نے وضو نہیں کیا تھا، نماز نہیں دہرایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے؟ اصبت السنہ، تو نے سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری نماز تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر نماز مکمل کر چکا ہے، اس کے بعد اگر اس کو پانی ملا ہے تو اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالت نماز میں ہے، وضو کے بدلے میں اس نے تیمم کیا ہے اور اسی وقت اگر اس کو پانی مل جاتا ہے تو اس کو نماز توڑنا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مرد کا الگ مسئلہ ہے، عورتوں کا الگ مسئلہ ہے، بہت سارے معاملے میں کہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جہاں پہ عورتوں کا الگ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہیں پر الگ مسئلہ ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے مردوں کا الگ مسئلہ، عورتوں کا الگ مسئلہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ابھی جو تیمم کا مسئلہ ہے نا، اس پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے کہ تیمم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ یہ حکم صرف مردوں کو نہیں ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے زیر نگرانی جو کتاب تیار ہوئی، فتاوی اللجنۃ الدائمہ، اس کے والم نمبر 5 پیج نمبر 339 پہ اہل علم کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ جس طرح سے مردوں کے لیے تیمم کرنے کا حکم ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تیمم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تم کو پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو، اس حکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہے، اور اہل علم کے اجماع کے ساتھ تیمم جس طرح سے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیے جو سب سے آخری بات ہے تیمم کے تعلق سے، ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے ایسے سچویشن میں آ گیا ہے کہ اس کو پانی بھی نہیں مل رہا اور مٹی بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، مٹی بھی نہیں مل رہا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں وہ جس حالت میں اسی حالت میں نماز ادا کرے گا، کیونکہ وہ پانی بھی نہیں پا سکتا ہے اور مٹی بھی نہیں پا سکتے ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دلیل ہے، دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 317، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر اور کچھ لوگوں کو جو میرا ہار گم ہو گیا تھا ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، اتنے میں جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، تو ان لوگوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا، کیونکہ اس وقت پانی نہیں مل رہا تھا، ابھی مٹی سے تیمم کرنے کی کوئی شریعت نہیں بنی تھی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا جب ان لوگوں کو پانی نہیں ملا تو ان لوگوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا۔ اس میں دلیل کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ پانی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، یا پانی اور مٹی نہیں مل رہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے اوپر مطلع کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ شریعت کون بنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کس کے اوپر نازل فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جوتا پہن کر کے ہی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، کس نے بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں جوتے کو اتار دیا، آپ کا دیکھ کر کے صحابہ کرام نے بھی اتار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اتارے؟ کہا کہ آپ کو اتارتے دیکھا اس لیے ہم نے اتار دیا۔ کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی اور دوران نماز جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے مجھ کو بتلایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے بغیر پانی نہ ملنے کی وجہ سے بغیر وضو کے جو نماز پڑھا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ضرور بتلا دیتے تھے۔ لہذا یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ اگر آدمی کسی ایسی سچویشن اور حالت میں آ جائے کہ اس کو مٹی بھی نہ ملے اور پانی بھی نہ ملے، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ چیز عام طور پر نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ خاص صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مجاہد ہے، اسلام کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، دشمنوں نے اس کو قید کر لیا اور ایسی جگہ پر جا کر کے جکڑ دیا کہ وہ ہل ڈل نہیں سکتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ؟
اسی حالت میں وہ اشارے سے نماز پڑھ لے گا. یا پھر ایک آدمی ہے جو اتنا شدید ترین بیمار پڑ گیا ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے. اب جب وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس کو پانی یا مٹی دینے والا بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لے. امام ابن حزم رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے محدث عالم دین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قید میں پڑ جائے اور اس کو جکڑ دیا گیا ہو، یا پھر ایک آدمی ہے جس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. دیکھیے سولی پہ لٹکانا ایک ہوتا ہے، پھانسی لگانا ایک ہوتا ہے. سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ہاتھ پر وغیرہ کو یا تو کیل کے ذریعے سے ٹھوک دیا جائے یا پھر ہاتھ کو باندھ کر کے ایسے لٹکا دیا جائے. تو ایسی صورت میں جب نماز کا وقت ہوگا تو جیسی حالت اس کی ہوگی بغیر وضو کے بغیر تیمم کے وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، اور یہی بات بتلانا اصل مقصود ہے. سامعین اکرام، تیمم کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے جتنی بھی باتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں پیش کر دیا ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو درس شروع ہوگا وہ ہم باضابطہ نماز کے تعلق سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.